السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان اور میں ہوں سڈنی آسٹریلیا سے آپ کا ہوسٹ خالد بھٹی۔ آج ہمارے ساتھ پاکستان کے ایکس انٹیریئر منسٹر، پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت بڑے پولیٹیشین احسن اقبال صاحب موجود ہوں گے۔ آپ کا لیکچر ابھی ہم نے دیکھا، دیٹ واز ایبسلیوٹلی ونڈرفل۔ آپ نے پاکستان کا جو وار اور پیس کے اوپر موقف ہے بڑی اچھی طرح سے یہاں پہ بیان کیا۔ تھوڑا سا ذرا ناظرین کو اس حوالے سے بتائیں گے لیکچر کے حوالے سے کہ آپ نے اس کے اندر کیا آپ کے ذہن میں تھاٹ تھا اور آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ یونیورسٹی آف سڈنی نے مجھے پاکستان میں جو ہمارا وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے تجربہ ہے اس پہ لیکچر کے لیے مدعو کیا۔ آج میں نے کوشش کی کہ جو یہاں کے طلباء، طالبات اور فیکلٹی ممبرز ہیں ان کے سامنے پاکستان کی اس قربانی کو، پاکستان کے اس کردار کو اجاگر کیا جائے جو دہشت گردی کا سامنا کرتے ہوئے اس نے ادا کی ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے کہ جس کو دہشت گردی نے سب سے بری طرح متاثر کیا ہے، اور اس حوالے سے جو ہمیں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، بالخصوص 2013 سے 2018 کے درمیان آپریشن عزم اور پھر اس کے بعد آپریشن رد الفساد، اس میں پوری قوم نے جس طرح حصہ لیا، ہماری مسلح افواج نے کردار ادا کیا، ہمارے سیکیورٹی کے دیگر اداروں نے، اس میں پولیس، انٹیلیجنس ایجنسی، سول ادارے اور سیاسی قیادت، عدلیہ، سب شریک تھے، چونکہ ایک کنسنسس کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ تو تقریباً جو ہمارے ہاں 2000 کے قریب سالانہ واقعات ہوتے تھے دہشت گردی کے، وہ 500 سے کم گر گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں امن بحال ہوا، اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ شروع ہوئیں، سی پیک جیسا منصوبہ شروع ہوا، اور اس پروسیس میں ہم نے بہت بڑی جنگ جو لڑی ہے اس سے تجربات حاصل کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم دنیا کو اپنے کامیابیوں سے آگاہ کریں تاکہ دنیا جہاں ہماری قربانیوں کو سمجھے وہیں ہمارے ان کامیابیوں سے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ احسن اقبال صاحب، بینگ اے پاکستانی میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں صرف آپ ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی نیشن کے جس طرح سے آ کے آپ نے پاکستان کا موقف پیش کیا ایز اے پاکستانی سٹیزن، اینڈ ایوری باڈی نوز یو آر اے بگ نیم ان پولیٹکس، اور آپ نے ان جنرل جس طرح سے یہاں پہ کوریج دی، لوگوں کو بتایا آپ نے کہ آپ نے پاکستان کی جو قربانیاں ہیں، جو پاکستانی فوج کا آپ نے بڑا ذکر کیا یہاں پہ، کہ جس طرح سے ضرب عضب آپریشن کا اسپیسیفکلی آپ نے اپنے لیکچر میں ذکر کیا۔ تو آپ کی اس لیکچر کے علاوہ بھی کیا کسی آفیشیل، ایون دو آپ ابھی آج کل اپوزیشن میں ہیں، لیکن آپ کی کیا آفیشیل سے بھی، آسٹریلین آفیشیل سے بھی بات ہوئی ہے اور آپ نے ان کو پرسنلی طور پہ بھی پاکستان کی ایفرٹ سے آگاہ کیا ہے کسی، اور کس کس سے آپ کی ملاقات اگر ہوئی ہے تو، اور کیا بات چیت ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے خاص طور پہ اس لیکچر کے علاوہ؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ جب ہم بیرون ملک جاتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی شناخت پاکستان ہے۔ جو پاکستان کی سیاست ہے اسے ہمیں پاکستان کے ایئرپورٹ پہ خیر بات کہہ کے بیرون ملک پاکستان کا سفیر بن کے جانا چاہیے۔ تو اس لیے میری کوشش یہی رہی ہے اس وزٹ کے اندر کہ میں پاکستان کے موقف کو اجاگر کروں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس زیادہ مواقع ہوتے ہیں کہ آپ مطالعہ کر سکیں، آپ چیزوں کو دیکھ سکیں، مشاہدہ کریں، لرن کریں، آئندہ کے لیے جو نئی کبھی رول آئے تو اس کے لیے آپ زیادہ تیار ہوں۔ تو یہاں پہ جو آسٹریلیا کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان سے بہت اچھی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح جو سول سروس اور پبلک سیکٹر ریفارمز ہیں اس کے حوالے سے بھی آسٹریلیا نے بہت زیادہ تجربات کیے ہیں۔ تو جو آسٹریلین گورنمنٹ ہے انہوں نے پھر میری آسٹریلیا کے پبلک سروس کمیشن کے ساتھ اور ان کے سینئر آفیشلز کے ساتھ میٹنگز کرائیں، جس میں کہ مجھے موقع ملا کہ آسٹریلیا کے اندر جو مختلف پبلک سیکٹر ریفارمز ہیں ان کا مشاہدہ کر سکوں۔ بالخصوص کینبرا میں جو پاکستان کے واٹر سیکٹر سے ریلیٹڈ پروفیشنلز ہیں، آئی واز ویری ہیپی ٹو سی کہ ان کی آسٹریلیا میں بھی بہت اچھی ریکگنیشن ہے اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، چونکہ آسٹریلیا کا بھی واٹر بہت بڑا ایشو ہے۔ کس حد تک یہاں کے آفیشلز کو آپ پاکستان کی ٹیررزم کے متعلق قربانیوں کے اوپر، فوج کی قربانیوں کے اوپر اور پاکستان کا پیس کا میسیج دینے میں کامیاب رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ملاقاتیں رہی ہیں، اور دنیا یقیناً جو لوگ باخبر ہیں وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس بات سے آگاہ بھی ہیں
کہ پاکستان نے پچھلے 5 سالوں کے اندر دہشت گردی کو شکست دینے میں بہت نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے پہلی بار پچھلے سال اپنے گورنمنٹ کے دوران وزارت داخلہ اور نیکٹا کی وساطت سے ایک فرسٹ اسلام آباد فورم آن کاؤنٹر ٹیررزم شروع کیا تھا، اور اس میں 40-50 کے قریب بیرونی دنیا سے جو ماہرین تھے اس شعبے کے انہیں مدعو کیا گیا، اور اس میں 3 روز مختلف جو شعبے تھے اس کے ہمارے سربراہان، سیکیورٹی کے اداروں کے سربراہان، ہمارے سول اداروں کے سربراہان، انہوں نے آ کے پریزنٹیشنز دیں کہ پاکستان کا کیا تجربہ تھا، ہم نے کیا کامیابیاں حاصل کیں، اور اس کا بہت اچھا فیڈ بیک ملا۔ ایک سب سے بڑا میسیج جو آپ نے پوری دنیا کو دیا اس فورم سے آج، دا یونیورسٹی آف سڈنی، اپنے لیکچر میں، کہ آپ نے بتایا کہ دہشت گردی کے خلاف متحد سب کو ہونا پڑے گا، صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ آپ نے اس چیز کو یہاں پہ پروف کیا، اور آپ نے بتایا کہ دہشت گردی کا تعلق صرف غربت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آپ نے جرمنی کی یونیورسٹی کی مثال بھی دی کہ جرمنی کی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے 9/11 کے سارے یہ پلانز کیے اور جس کے اوپر اٹیک ہوا۔ بہت کچھ آپ نے کیا، اور اس کے علاوہ آپ کے لیکچر میں کافی کچھ تھا۔ کیسا فیل کر رہے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک پاکستانی کی حیثیت سے؟ دیکھیے، میری ایک یہ ہمبل کنٹریبیوشن ہے کہ ہم پاکستان کے جو حوالے سے دنیا میں ایک پازیٹیو امیج کو اجاگر کریں، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ پاکستان کے برانڈ کو، پاکستان کی پہچان کو دنیا میں اونچا کرنے کے لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی سوچوں سے اور چھوٹے چھوٹے تقسیموں سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آج جو آسٹریلیا میں یونیورسٹی آف سڈنی کے اندر بہت بڑا ایک ڈائیورس انٹرنیشنل گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا اور فیکلٹی کا، تو ان کو پاکستان کے بارے میں، اور بالخصوص جو منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں، اس کے ازالے کا آج موقع ملا ہوگا۔ احسن اقبال صاحب، ڈیلی پاکستان کی طرف سے، ڈیلی پاکستان کی مینجمنٹ کی طرف سے، پاکستان میں موجود سارے آسٹریلینز کی طرف سے جو آسٹریلیا میں پاکستانی کمیونٹی رہ رہی ہے، بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ وی آر ریئلی پراؤڈ آف یور لیکچر ٹوڈے۔ جس طرح سے آپ نے پاکستان کا حسین روشن چہرہ، ساری قربانیوں کو یہاں پہ ایک فورم پہ پوری فیکلٹی میں آپ نے ایڈریس کیا، دیٹ واز ایبسلیوٹلی ونڈرفل۔ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ یو بگ ٹائم آن دیٹ سکسیزفل لیکچر۔ تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ ہونا سے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔